السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک محاورہ مشہور ہے کہ مرد اگر کدال لے کر اپنے گھر کو برباد کرنا چاہے تو وہ گھر برباد نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی عورت سوئی لے کر اپنے گھر کو برباد کرنے پر آمادہ ہو جائے تو وہ گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، عورت کے لیے اس کا شوہر اس کی جنت بھی ہے اور اس کا جہنم بھی ہے۔ اپنے اس ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ کے سامنے کوشش کریں گے، بلکہ اس سلسلے میں ہم کئی ایپیسوڈ بنائیں گے جس میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ایک مثالی اور ایک اچھی بیوی کیسی ہونی چاہیے۔ شرعی اعتبار سے دین کی نگاہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے دو الگ الگ جملے میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، یعنی دو احادیث مبارکہ نقل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں گے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ اب اس بات کو ایکسپلین کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر پر یعنی اس کی بیوی کی اتنی یعنی بیوی کے اوپر اس کے شوہر کی اتنی ذمہ داری ہے کہ اگر شوہر کے کوئی زخم ہو جائے تو بیوی اسے چاٹ لے، اس کی ناک سے یا اس کے زخم سے اگر پیپ اور خون بہے تو اسے پی جائے، تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ سنن کبری بیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی عورت اس حال میں رات گزارتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے تو وہ پوری رات اللہ کی طرف سے لعنت میں رہتی ہے، یعنی اس کے اوپر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا حق ہے جو شریعت نے شوہر کو دیا ہے اور بیوی کو پابند بنایا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کسی بھی حال میں راضی کرے۔ ہاں، لیکن ہم یہاں جو بات بیان کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو سائنٹیفک مطالعے ہوئے ہیں، جو اس سلسلے میں تحقیقات ہوئی ہیں، اس میں ہمارے سامنے جو باتیں آئی ہیں ان میں کچھ اہم ترین باتیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کریں گے، جس سے پتہ چلے گا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو کیسے راضی کر سکتی ہے، ایک عورت اپنے لائف پارٹنر ہے اس کے ساتھ کیسے اچھی زندگی گزار سکتی ہے۔ اس سلسلے کے جو ہمارے سامنے پوائنٹس ہیں وہ کئی ہیں، ہم اس کو ترتیب وار آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ شوہر کو اپنی زندگی کا امیر بنائیں، یعنی ڈرائیور بنائیں۔ یاد رکھیں کہ اپنے شوہر کی عزت کریں، اس کو اچھے نام سے پکاریں، اس کے اوپر اپنا حکم نہ چلائیں، اس کو مشورہ نہ دیں، اس کو کسی یعنی ادھر ادھر کی بات میں اس کو بھلی اور بری نہ سنائیں، اس کو اپنے فیصلے کا پابند نہ کریں، بلکہ زندگی میں شوہر کو اپنا ذمہ دار اور اپنا امین بنائیں۔ میں ایک حدیث یہاں پر نقل کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہیں، یہ آپ کے پاس سالن کا ایک برتن لا رہی ہیں۔ خدیجہ کے بارے میں اطلاع دے رہے ہیں جبرائیل کہ یہ خدیجہ ہیں اور یہ آپ کے پاس سالن کا ایک برتن لا رہی ہیں، جب وہ لے آئیں تو انہیں میری طرف سے اور اللہ کی طرف سے سلام کہیے گا اور انہیں جنت میں ایک موتی کے محل کی بشارت دیجیے گا جس میں نہ شور ہوگا اور نہ کوئی کسی قسم کی تکلیف ہوگی۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کتاب المناقب کے اندر یہ موجود ہے، اس کا نمبر 3820 ہے۔ اب یہ بات اگر آپ نے اچھی طرح سن لی ہو تو تھوڑا سا اور اس کو ٹالرنس کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ علامہ ابن کثیر اور امام سہیلی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جنت میں جو محل ہوگا، موتی کا جو محل ہوگا جس کی بشارت دی گئی ہے، وہ اس وجہ سے دی گئی ہے کہ وہ ایمان لانے میں سبقت لائیں، یعنی سب سے پہلے انہوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ اور پھر ساتھ میں جبرائیل نے یہ کہا کہ وہ ایسا گھر ہوگا جہاں پر کوئی شور اور شغب نہیں ہوگا۔ یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مکان تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، وہاں کبھی بھی حضرت خدیجہ کی آواز اپنے شوہر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند نہیں ہوئی ہے۔ ہمیشہ انہوں نے پست آواز کے ساتھ
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ مخاطب کیا ہے. یہ کمال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے اماں خدیجہ کا اس قدر اکرام فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان کو منتخب فرما کر ان کو اتنی اچھی اور خوبصورت گویا کہ عادتیں عنایت فرمائی ہیں, جس کے نتیجے میں وہ ہم سب کی ماں بنی ہیں, پوری امت کی ماں بنی ہیں. یہ ہمارے اس ایپیسوڈ کا پہلا پوائنٹ تھا. چونکہ ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو گیا اس لیے میں اسے ابھی یہیں روکتا ہوں, اور باقی اچھی عورت اور مثالی بیوی کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے اس کو ہم اپنے آگے کے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.